مفتی تقی عثمانی کی کتاب آسان ترجمہ قرآن جو مکمل آسان اردو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھ کر سناؤں گی ان لوگوں کے لیے جو اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن سمجھ جاتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں قرآن کریم کا ترجمہ پیش کرتی ہے جس کو پڑھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا کلام، وہ پاک ذات جو ہم سے مخاطب ہو رہی ہے، وہ پاک ذات جو ہماری ساری کائناتوں کا خالق ہے۔ ہمارے پاس کی ایک کتاب کو سمجھنے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ ہم نے زندگی میں بے شمار کتابیں پڑھ ڈالی ہیں۔ چلیں کتاب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگ مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تفسیر: تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے وہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھ دیتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں سے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ تفسیر: یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے یہودیوں علماء کا ذکر فرمایا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد بدل کرتے تھے، پھر ان پڑھ یہودیوں کا جنہوں نے تورات کا علم تو تھا نہیں مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اس قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا جو کہ ان کی گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھی، اس لیے آیت 86 میں ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور وہ گناہ کفر یا شرک ہے۔ ترجمہ: آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تفسیر: اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اویس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اس اویس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے۔ جب اویس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اویس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر خزرج کا۔ ترجمہ: اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو۔
ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے ساتھ پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب توریت کے بھی کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر: یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کی مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کی یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانمہ بربادی میں حصہ دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں توریت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس توریت نے یہ حکم دیا ہے اس نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان حکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح اقدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسیانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھٹکا ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر: روح اقدس کی لفظی معنی ہے مقدس روح۔ قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہاً کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس عورت کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طنز عمل دیکھو۔ باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جب وہ چیزیں ان کے پاس آ گئیں جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کے ایسے کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ تفسیر: جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے توریت میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو توریت میں بنی آخر زماں کی بیان کی گئی ہیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ پہلے اپنے کفر کی وجہ سے تھے، دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی توریت، اور وہ اس کے سوا کسی دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔
اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی توراۃ پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کی کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صورت میں پیچھے آیت نمبر 63 کے حاشیہ میں گزر چکی ہے، اور بچے کا واقعہ بھی آیت نمبر 51 کے تحت ہے۔ ترجمہ: آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے نزدیک آخرت کا انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو، اور ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے وہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام مسلمانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل میں جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تفسیر: یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے اعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن جو کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرات نہیں کی۔ ترجمہ: اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری جو حق کو اشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس توراۃ کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب توراۃ انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی۔ تفسیر: بعض یہودیوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی سخت احکام لایا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ وہی لا رہا ہوتا تو ہم کچھ غور کر سکتے تھے۔ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے، اور جو جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا یہ نہ ان کی دشمنی کا کوئی معقول وجہ ہے اور نہ ان کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کی کوئی معنی ہے۔ ترجمہ: اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے ہی واضح ہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی معیشت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور وہ فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔
اس آیت کی تفسیر میں اگلے پارٹ میں بیان کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے بچوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔